إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ انسان کی پسندیدہ چیزوں میں سے سر فہرست انسان کا مال ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ عزیز اس کو اپنی جان ہوتی ہے، اور اس کے بعد سب سے زیادہ عزیز محبت اس کو اپنے مال سے ہوتی ہے۔ اس مال کو حاصل کرنے کے لیے بسا اوقات انسان اپنی جان تک کی بھی پرواہ نہیں کرتا، ایسی مشکلات میں کود پڑتا ہے کہ جس میں اس کے جان کے جانے کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن وہ مال کے حصول کے لیے جان کی پرواہ کیے بغیر محنت اور کوشش میں لگ پڑتا ہے، حتیٰ کہ اپنی صحت داؤ پر لگا لیتا ہے، پھر اس مال کے حصول کے لیے دن رات ایک کر دیتا ہے، رات کو بھی دن کو بھی مال کو حاصل کرنے کے لیے کوشش میں لگا رہتا ہے، کئی ڈیوٹیاں کرتا ہے، کئی کام کرتا ہے، کئی کاروبار کرتا ہے اس مال کے حصول کے لیے۔
جس مال کو انسان اس قدر محنت سے حاصل کرتا ہے، اس مال کے ساتھ محبت ایک فطری امر ہے، اور محبت کا ہو جانا کوئی بری بات نہیں ہے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مال کی حفاظت کے لیے اگر کوئی شخص قتل کر دیا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہید قرار دیا ہے۔ فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا تو وہ شہید ہے۔ اور یہی مال اگر اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا رہے تو انسان کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں لے جاتا ہے، اور انسان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ کچھ فقراء صحابہ کرام آئے، آ کر کہنے لگے اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے مال والے لوگ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں جس طرح ہم نمازیں پڑھتے ہیں، وہ ذکر و اذکار کرتے ہیں جس طرح کہ ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال ہے، وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، غلام آزاد کرتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے، اللہ کے راہ میں زیادہ نہیں دے سکتے، وہ نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ گئے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے نیکیوں کی تڑپ کو دیکھا اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کی خواہش کو دیکھا تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جب وہ تم عمل کر لو گے تو تم نیکیوں میں ان سے آگے بڑھ جاؤ گے یا ان کے برابر ہو جاؤ گے؟ صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ تم سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تو تمہیں اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ فقراء صحابہ کرام یہ پڑھنے لگے، ان سے مالدار صحابہ کرام نے پوچھا تم یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ علم کی بات تھی، چھپا نہیں سکتے تھے، انہوں نے بتایا تو وہ بھی مالدار صحابہ کرام وہ بھی ہر نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنے لگے۔ تو فقیر صحابہ کرام پھر پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، آ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اب سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، پھر وہ نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا کر دیتا ہے۔ یہ مال انسان کو نیکیوں میں آگے بڑھانے کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن اگر یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے، اکثر اوقات یہی مال کی محبت انسان کو اس کے فرائض منصبی سے غافل کر دیتی ہے، اور جب مال اور دولت اکٹھا کرنے کے لیے انسان کا جنون حد سے بڑھ جائے تو پھر انسان کو نہ خدا یاد رہتا ہے، نہ نماز کی فکر ہوتی ہے، نہ موت یاد رہتی ہے، نہ اسے قبر کی وحشت اور قبر کی تاریکی کا خیال آتا ہے، نہ اسے حشر کی فکر دامن گیر ہوتی ہے،
نہ اسے جہنم کا خوف اور جنت کا شوق ستاتا ہے۔ وہ بس ایک ہی خیال میں مگن اور ایک ہی سوچ کے میں محو رہتا ہے کہ مال و دولت کس طرح اکٹھی کرنی ہے، کس طرح زیادہ سے زیادہ جمع کریں، کس طرح مال میں لوگوں سے میں آگے بڑھ جاؤں۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ خدا ناراض ہو رہا ہے، قوم سے خیانت ہو رہی ہے، یا ملک سے غداری کر رہا ہوں، یا حرام مال جمع کر رہا ہوں۔ اس حرام مال کے جمع کرنے سے میرا انجام کیا ہوگا، میرے بچوں کی پرورش پر، تربیت پر کس قدر برے اثرات مرتب ہوں گے۔ اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، بس ایک ہی کوشش ہوتی ہے کہ مال میں سب سے آگے نکل جاؤں۔ یہ بس حلال و حرام کی تمیز کیے بنا مال جمع کرنے پر لگا رہتا ہے، جبکہ وہ مال اس کا ہوتا ہی نہیں ہے۔ مال تو بعد والوں کا ہے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضرت مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یقرأ الہاکم التکاثر۔ میں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں مال کی کثرت نے غفلت میں ڈال رکھا ہے حتیٰ کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، جبکہ ابن آدم کا مال کو تو کچھ نہیں ہے، اس کا تو صرف اتنا ہے جو اس نے کھا لیا اور ختم کر دیا۔ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، یا جو اس نے پہن کر بوسیدہ کر دیا۔ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ، یا اس نے صدقہ کر کے آگے کے لیے محفوظ کر لیا۔ اس کا مال تو صرف اتنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اور حدیث ہے، اس کے آخری الفاظ یوں ہیں وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ، جو اس کے علاوہ ہے وہ سارے کا سارا اس کو چھوڑ جانے والا ہے اور لوگوں کے پاس جانے والا ہے، اس کا مال نہیں ہے۔ انسان چاہے جتنا بھی مال و دولت جمع کر لے، کاریں، کوٹھیاں، بنگلے، بینک بیلنس، مارکیٹیں، پراپرٹیاں، پلازے، یہ سارے کے سارا مال اس کا نہیں ہے، بلکہ اس مال کے وارث کوئی اور ہوں گے، اور اس کو پتہ ہی نہیں اس کے جانے کے بعد، اس کے مرنے کے بعد وہ اس کے مال کے ساتھ کیا حشر کریں گے، کس کس پر لوٹائیں گے، اس کو کوئی علم نہیں۔ اس کا مال اس کا ہے ہی نہیں، اس کا تو صرف اتنا تھا جتنا وہ کھا گیا، جتنا وہ پہن گیا، جتنا وہ صدقہ کر کے آخرت کے لیے جمع کر گیا۔ لیکن اس کے باوجود انسان مال کا اتنا حریص ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو ان لابن آدم وادیا من ذہب، کہ اگر اللہ تعالیٰ ابن آدم کو ایک پوری وادی بھر کر سونے کی دے دے، احب ان یکون لہ وادیان، تو وہ اس کو پسند یہ ہوگا کہ اس کی ایک نہیں بلکہ 2 وادیاں ہوں جو سونے سے بھری ہوئی ہوں۔ یہ انسان کا حرص ہے مال کے لیے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، ابن آدم کا منہ مٹی ہی بھر سکتی ہے، پوری دنیا اور دنیا کے خزانے بھی اس کو مل جائیں تب بھی اس کا منہ بھرنے والا اور اس کا پیٹ بھرنے والا اور اس کی آنکھیں بھرنے والی نہیں ہے۔
قبر کی مٹی ہی اس کا منہ بھر سکتی ہے۔ مال کو کثرت کے ساتھ جمع کرتے کرتے انسان قبروں تک جا پہنچتا ہے، لیکن مال کی حرص، طمع ختم نہیں ہوتی۔ مال یا مال کی محبت بذات خود مذموم نہیں ہے، بذات خود بری نہیں ہے۔ اگر مال حاصل کرنے کا مقصد اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو تو یہ تو قابل تحسین ہے۔ اگر مال کا حق ادا کر دیا جائے، زکوٰۃ ادا کر دی جائے، عشر نکالا جائے، تو اس سے تو انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مال پاک ہو جاتا ہے، اخلاق سنورتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مالوں سے صدقہ وصول کیجئے۔ صدقے سے ہوگا کیا؟ تطہرہم، ان کا مال پاک ہوگا، یہ گناہوں سے پاک ہوں گے۔ وتزکیہم، اور ان کے اخلاق سنوریں گے، ان کی تربیت اچھی ہوگی۔ وصلی علیہم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے دعا بھی کرنا ہے، کیونکہ آپ کا دعا کرنا ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ یعنی مال دینے سے، مال خرچ کرنے سے، مال پاک ہونے کے ساتھ ساتھ مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اخلاق بھی سنورتے ہیں۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان کر کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں۔ انسان کو سمجھانے کے دو انداز ہوتے ہیں، ایک یا تو بات کی وضاحت کر دی جائے یا بات کو مثال کے ذریعے سے سمجھا دیا جائے۔ مثال سمجھانے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بہت زیادہ مثالیں بیان کی ہیں۔ یہاں بھی خرچ کرنے والوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمائی ہے کہ خرچ کرنے والوں کی مثال اس طرح کے ہے جس طرح کہ کوئی بندہ زمین کے اندر کچھ دانہ ڈالتا ہے تاکہ اس سے فصلیں تیار ہوں۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انسان ایک دانہ ڈالتا ہے تو اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ایک بالی کے اندر 100 دانے ہوں تو 7 بالیوں کے اندر 700 دانے ہوں گے۔ گویا کہ ایک دانہ ڈالنے سے اللہ تعالیٰ اس کو کتنا دیتے ہیں؟ 700 دیتے ہیں۔ آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مزید بڑھا دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے اخلاص کو دیکھتے ہیں کہ کس قدر اس کے دل کے اندر اخلاص تھا، تو اللہ تعالیٰ 10، 70، 700، 700 سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی۔ مطلب کہ مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ آپ اپنے آس پاس کے لوگوں میں نظر دوڑائیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کیا ان کا مال کم ہو گیا ہے؟ جو صحیح معنی میں زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں ان کے پاس جا کر بیٹھیں اور ان سے پوچھیں کہ پہلے سال آپ نے جب اپنے مال کو گن کر صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کی تھی تو اس وقت کتنے مال کی زکوٰۃ ادا کی، دوسرے سال کتنے کی، تیسرے سال کتنے کی؟ آپ کو واضح فرق نظر آئے گا کہ پہلے سال اس کے پاس مال کم تھا، دوسرے سال اس نے کہیں زیادہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی، تیسرے سال اس سے بڑھ کر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قسم اٹھا کر کہا واللہ ما نقصت صدقۃ مالا، اللہ کی قسم صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ زکوٰۃ اگر صحیح معنی میں دی جائے، عشر اگر ادا کر دیا جائے تو اس سے اس کا بظاہر اس کو یوں لگتا ہے کہ اس کا مال کم ہو گیا ہے، لیکن حقیقتاً اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، بہاول نگر میں تھا کہ چودھری حسن صاحب وہ چاولوں کا کاروبار کرتے تھے،
کہتے میں ہر سال زکوٰۃ نکالتا تھا، لیکن ایک بار میرے ذہن میں شیطانی وسوسے آنے لگ گئے۔ میں نے کہا کہ ہر سال لاکھوں روپے اس طرح چلے جاتے ہیں زکوٰۃ میں بغیر کسی محنت کے، اس طرح ان کو دے دیا جاتا ہے، تو اگر ہم یہ ان پیسوں سے مزید چاول خرید کر یہ ہم اپنے کاروبار کو وسعت بھی دے سکتے ہیں، زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ کہتے یہی خیال میرے ذہن میں اندر آیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میرا ایک ٹرک جو حیدرآباد کی طرف گیا ہوا تھا چاول لے کر، وہاں سے فون آیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کا بارش آئی ہے، بارش آنے کی وجہ سے آپ کے چاول بھیگ گئے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے اس وقت خیال آیا کہ جو میں نے تھوڑی دیر پہلے میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں زکوٰۃ ادا نہیں کروں گا، تو اس کا ہی نتیجہ ہے، وہ سارے کے سارا میرا مال خراب ہو گیا۔ کہتے ہیں اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، توبہ کی کہ اللہ میں کبھی ایسا نہیں کروں گا کہ میں زکوٰۃ ادا نہ کروں، میں ہر سال زکوٰۃ ادا کیا کروں گا، مجھے معاف کر دے۔ کہتے ہیں میں یہی اسی دوران ہی تھا کہ دوبارہ فون آیا کہ انہوں نے کہا کہ حاجی صاحب ہم نے آپ کے مال کو چیک کیا ہے، بارش تو آئی ہے لیکن اوپر سے چند بوریاں بھیگی ہیں، باقی تو آپ کا سارے کا سارا مال محفوظ ہے۔ یعنی زکوٰۃ ادا کرنے سے، عشر دینے سے، صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کے مال کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ مال خراب ہونے سے، ضائع ہونے سے، چوری چکاری سے بچ جاتا ہے۔ کچھ لوگ مال و زر کی محبت میں اس قدر اندھے ہو چکے ہوتے ہیں کہ حلال و حرام کی تمیز کیے بنا مال اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ حقوق العباد کی پرواہ نہیں کرتے، اور نماز کو بھی مال کے حصول کے لیے نماز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ قبر کے اندر کام آنے والے یہی نیک اعمال ہیں۔ باقی سارے کا سارا مال جو تم نے جمع کیا، بینک بیلنس، کوٹھیاں، بنگلے، پراپرٹیاں، جائیدادیں، شدید محنت کرنے کے بعد، سخت محنت کرنے کے باوجود بھی وہ سارے کا سارا یہیں رہ جانے والا ہے، تمہیں کوئی فائدہ نہیں دینے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یتبع المیت ثلاثۃ فیرجع اثنان ویبقى واحد یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان فوت ہو جاتا ہے، فوت ہونے کے بعد انسان کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں۔ ایک گھر والے جاتے ہیں اور اس کا مال جاتا ہے اور اس کے نیک اعمال جاتے ہیں۔ فیرجع اثنان، دو واپس پلٹ آتے ہیں، مال بھی واپس پلٹ گیا، آ گیا، پیچھے رہ گیا، اہل و عیال وہ بھی پیچھے رہ گئے۔ وَيَبْقَى وَاحِدٌ، ایک باقی رہتا ہے، وہ کون سا ہے؟ عملہ، اس کے نیک اعمال، اس کے صدقہ و خیرات، نمازیں، روزے، قرآن مجید کی تلاوتیں، ذکر و اذکار، یہ اعمال باقی رہتے ہیں، باقی سارا کا سارا واپس آ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سوچنے کی بات ہے کہ جس مال کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے رات دن ایک کر دیا تھا، جن اہل و عیال کے لیے ہم نے حلال و حرام کی تمیز کو چھوڑ دیا ہے، وہ سارے کا سارا یہاں پر رہ جانے والا ہے۔ لیکن زندگی میں جس کی ہم پرواہ نہیں کرتے، جس کے لیے ہم غفلت کرتے ہیں، یعنی نیک اعمال، نماز، جن کو ہم خاص اہمیت نہیں دیتے، قبر کے اندر، حشر کے اندر وہی ہمارے کام آنے والے ہیں۔ اکثر لوگ یہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم محنت بہت کرتے ہیں، کوشش بہت کرتے ہیں، لیکن ہمارے مال کے اندر برکت نہیں ہوتی، مال بڑھتا نہیں ہے۔ بہت محنت کرنے کے باوجود ہماری حالت وہی رہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک طریقہ بتلایا ہے کہ اگر وہ اس طریقے پر عمل کر لیا جائے
تو کبھی کاروبار میں نقصان نہیں ہوتا، لاس نہیں پڑتا، برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ وہ طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے ضرورت مندوں کا حصہ نکالنا۔ یہ عمل انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ زمانوں کے ایک نیک دل اور سخی آدمی کا ایک واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا۔ جنگل میں ایک غیبی طور پر بادلوں میں اس نے ایک آواز سنی۔ آواز کیا تھی؟ کہا اسقی حدیقۃ فلان، ایک نام لیا کہ فلاں آدمی کے باغ کو پانی پلاؤ۔ وہ آدمی اسی جگہ پر ہی تھا، کیا دیکھتے ہیں کہ اتنے میں فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ، وہی آدمی دیکھا کہ بادل جمع ہوئے اور ایک جگہ سے ہٹ کر دوسری پتھریلی جگہ پر وہاں پر برسنے لگے۔ وہاں سے پتھروں سے پانی جمع ہوتا ہوا ایک کھالے میں چلا گیا۔ وہ کھالا سے پانی چلتے چلتے ایک باغ میں چلا گیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اس پانی کا میں پیچھا کروں، دیکھوں تو صحیح وہ پانی کہاں جاتا ہے۔ کہتے میں پانی کے پیچھے چلتا چلتا اس باغ تک پہنچ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يَحُولُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ، کہ ایک آدمی باغ میں ہے، وہ اس پانی کو اپنی کسی کے ذریعے سے اپنے باغ کو پانی لگا رہا ہے۔ کہتے میں نے کہا اس کو یا عبد اللہ مسمک، اے اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ کہتے اس نے وہی نام بتایا جو نام اس نے بادلوں میں سنا تھا۔ پھر وہ بندہ حیرت سے، بڑے تعجب سے اس آدمی کو، اس نیک بندے کو، اس سخی کو دیکھنے لگ گئے کہ جب اس باغ کے مالک نے اس کی حیرت کو بھانپا تو اس نے کہا لما سألتنی عن اسمی، تو نے میرا نام کیوں پوچھا ہے؟ تو پھر وہ کہنے لگا انی سمعت صوتا فی السحاب الذی ھذا ماؤہ، میں نے بادلوں میں ایک آواز سنی جس بادل کا پانی تیرے باغ کے اندر آیا ہے۔ اس میں یہ الفاظ کہے جا رہے تھے اس کی حدیقۃ فلان لاسمک، اس نے تیرا نام پکار کر، جو تیرا نام ہے وہی نام پکار کر کہا کہ فلاں کے باغ کو پانی پلاؤ۔ فما تصنع فیہا، تیرا کون سا ایسا عمل ہے، کیا کرتا ہے تو کہ بادل تیرے لیے برستے ہیں، تیرے لیے پانی آتا ہے اور تیرے باغ کو پانی ملتا ہے، کسی اور جگہ پر نہیں برس رہے، وجہ کیا ہے؟ فإنی انظر الی ما یخرج منہا فاتصدق بثلثہ، تو اس نے کہا کہ جب آپ نے میرا راز سن ہی لیا ہے، دیکھ ہی لیا ہے، تو میں تجھے بتا دیتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں۔ کہتے فإنی انظر الی ما یخرج منہا، جب باغ کا پھل تیار ہو جاتا ہے، پھل اس کا اتارتا ہوں، تو میں باغ کے پھل کے 3 حصے کر لیتا ہوں۔ فاتصدق بثلثہ، اس کا ایک حصہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں، غریبوں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، ضرورت مندوں کو دے دیتا ہوں۔ وآکل انا وعیالی ثلثا، میں اور میرا اہل و عیال 1/3 اس کو کھاتے ہیں۔ وارد فیہا ثلثہ، اور 1/3 میں اس باغ کے اوپر خرچ کر دیتا ہوں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ خاص اہتمام کیا ہے۔ یعنی خرچ کرنے سے نہ صرف اللہ تعالیٰ مال کو محفوظ فرماتا ہے، بلکہ ضرورت کے وقت اللہ تعالیٰ بارشیں عطا فرماتے ہیں۔
جب ضرورت ہوتی ہے تب بارش آتی ہے، جب ضرورت نہیں ہوتی تب بارش بھی نہیں آتی۔ لیکن اگر عشر، زکوٰۃ، صدقات وغیرہ ادا نہ کیے جائیں تو آج دیکھ رہے ہیں فصل تیار ہوتی ہے، عین کٹائی کے دنوں میں اولے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تیز بارشیں شروع ہو جاتی ہیں، آندھیاں اور طوفان شروع ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ ہمارا نقصان ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، عشر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا ایک واقعہ قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ۔ سورۃ قلم میں اللہ تعالیٰ نے صنعاء یمن سے 3 میل کے فاصلے پر ایک شخص کا ذکر فرمایا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر آسمان پر اٹھائے جانے کے تھوڑے عرصے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ نیک آدمی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک باغ عطا فرمایا تھا۔ اس باغ کے اندر ہر طرح کے پھل تھے، ہر طرح کی فراوانی تھی۔ وہ بڑا نیک دل شخص تھا، وہ غریبوں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو کا خاص خیال رکھا کرتا تھا، بہت زیادہ خرچ کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مال کے اندر، اس کے باغ کے اندر برکت عطا فرمائی تھی، لیکن ہوا یوں کہ وہ بندہ فوت ہو گیا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ اب ان بیٹے وہ اپنے باپ کی طرح نیک نہیں تھے، سخی نہیں تھے، مال کے پجاری تھے۔ لالچ اور حرص ان کے دل کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگے، مشورہ کرنے لگے کہ ہمارا باپ تو بے وقوف تھا، وہ اس طرح لوگوں کو مال لٹا دیا کرتا تھا۔ محنت ہم کرتے ہیں، کماتے ہم ہیں، پانی ہم لگاتے ہیں، تو یہ نکمے بغیر محنت کے یہ آ کر ہم سے مال لے کر چلے جاتے ہیں۔ ہمارا مال کوئی وافر ہے ہم سے؟ باپ کے وقت میں تو اتنا اخراجات نہیں تھے، لیکن اب ہمارے اخراجات بڑھ چکے ہیں، ہمیں ان کو روکنا ہوگا۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّهِ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ۔ وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا اس طرح کریں گے کہ اگر ہم دن کو پھل کاٹیں گے تو ان کی عادت بنی ہوئی ہے، یہ مفت خوروں کی عادت بنی ہوئی ہے، آ جائیں گے لینے کے لیے۔ ہم ایسا کریں گے کہ رات کو اپنا پھل توڑ لیں گے، صبح کو جب آئیں گے تو دیکھیں گے تو پھل ہوگا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَسْتَثْنُونَ۔ وہ اس مال کے حرص میں، لالچ میں اس قدر وہ اندھے ہو چکے تھے کہ انہوں نے انشاءاللہ تک بھی نہیں کہا۔ تو ان میں سے ایک جو درمیانہ تھا، جو سمجھدار تھا، وہ ان کو سمجھانے لگ گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہ کرو، ان لوگوں کی وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتا ہے۔ ہمارا باپ غلط نہیں تھا، وہ صحیح کیا کرتا تھا، لیکن انہوں نے ان کی بات نہ مانی، حتیٰ کہ وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہو گیا۔ تو پھر انہوں نے رات کے وقت ٹائم طے کر لیا، تو ان میں سے جس کی سب سے پہلے آنکھ کھلی اس نے دوسروں کو جگایا۔ وہ سارے تینوں لوگ اکٹھے ہو کر چل پڑے۔ چلتے چلتے راستے میں آپس میں باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، کہ ایسا ایسا چلو، اونچی آواز کے ساتھ باتیں نہ کرو کہ کہیں تمہاری آوازوں کو سن کر کوئی مسکین نہ آ جائے۔ آج تم پر کوئی مسکین، کوئی مانگنے والا، کوئی سائل یہاں پر نہیں آنا چاہیے۔ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ کہنے لگے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم راستہ نہ بھول گئے ہوں، اندھیرا ہے، کسی اور جگہ پر پہنچ گئے ہوں۔ بل نحن محرومون، نہیں نہیں، راستہ نہیں بھولے، تم تو اپنی ہی باغ میں، اپنی ہی جگہ پر پہنچ چکے ہو،
تم نے جو غلط نیت غلط ارادہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے کے سارے باغ کو راکھ بنا دیا ہے، وہ ختم ہو گیا۔ بل نحن محرومون، بلکہ تم اپنے باغ سے محروم ہو چکے ہو۔ قال اوسطهم الم اقل لکم لولا تسبحون، تو ان میں سے جو سمجھدار تھا، درمیانہ تھا، وہ کہنے لگا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم ایسا نہ کرو؟ تو ہمارا باپ غلط نہیں کیا کرتا تھا، ٹھیک کیا کرتا تھا، لیکن تم نے میری بات نہ سنی۔ لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب کیا کر سکتے تھے؟ ان کو ان کے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر خرچ نہ کریں تو اسی طرح کسی نہ کسی چیز میں کبھی بیماریوں کی نظر میں ہو جاتا ہے، کبھی وقت سے پہلے مال خراب ہو جاتا ہے، کوئی چیز خرید کر گھر میں لاتے ہیں، فرنیچر لاتے ہیں، کوئی چیز لاتے ہیں، وہ جلدی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقتاً یہ مال میں سے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو مال سے نوازا ہے، فضل سے نوازا ہے، خیر سے نوازا ہے، انسان کو چاہیے اپنے اندر عاجزی پیدا کرے، اپنے مزاج میں نرمی پیدا کرے، غریبوں اور مسکینوں سے محبت کریں، ضرورت مندوں کا خاص خیال رکھیں، یتیموں کے سروں پر دست شفقت رکھیں، ان کا مذاق نہ اڑائیں، بخل سے اور کنجوسی سے کام نہ لیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہماری ہاتھ بند ہوئے ہوں لیکن کبھی ہمیں بعد میں پچھتانا پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ اگر ایسا ہوا تو تم نے بہت بڑا نقصان اٹھانا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اے لوگو مال خرچ کرتے رہو پہلے اس کے کہ تم پر موت آ جائے۔ موت کے آنے سے پہلے پہلے صدقہ و خیرات کر لو، موت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کر لو۔ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں تم کہو کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ کچھ دیر مجھے مہلت دی ہوتی، اے اللہ کچھ دیر مجھے موقع دیا ہوتا، اے اللہ کچھ دیر مجھے اور زندگی دی ہوتی، فاصدق، کہ میں صدقہ کرتا، خیرات کرتا، مال خرچ کرتا، لوگوں میں تقسیم کیا کرتا، لیکن اس وقت کا پچھتانا کسی کام نہیں آئے گا۔ انسان کا مال اس کا خرچ کرنا تب زیادہ فائدہ دیتا ہے جب وہ انسان اپنی زندگی کے ان ایام میں، جن ایام میں وہ انسان تندرست تھا، صحیح سلامت تھا اور اس کو اس کے مال کی ضرورت بھی تھی، تب وہ خرچ کرتا ہے تو اس کے مال خرچ کرنے کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر سخی تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد چل رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہاڑ کی جانب جا رہے تھے۔ جاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو دیکھا اور کہا یا ابا ذر ما احب ان احدا لی ذهبا تأتی علی لیلۃ او ثلاث عندی منہ دینارا، کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے احد پہاڑ کے برابر سونا دے دے تو میں سارے کا سارا خرچ کر دوں گا، حتیٰ کہ ایک رات یا 3 راتوں تک سے زیادہ میں اس کو نہیں رکھوں گا۔ 3 راتیں گزرے گی کہ میرے پاس 1 دینار بھی باقی نہیں ہوگا، میں سارے کا سارا اللہ کے راہ کے اندر خرچ کر دوں گا۔ یعنی اپنا مال اپنی زندگی کے اندر خرچ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ محبوب ہے۔ حتیٰ کہ یہ مال کا خرچ کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب،
یہ صدقہ دینا اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. لیکن اگر صدقہ نہیں دیتا، مال جمع کر کر کے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، کہ وہ مال جمع کر کر کے رکھتا ہے کہ وہ مال اس کو بچا لے گا، وہ جب بیمار پڑے گا مال اس کو شفا دے دے گا. نہیں، مال انسان کو بچانے والا نہیں ہے، نہ ہی مال کے اندر شفا رکھی ہے. دیکھا نہیں آپ نے قارون کا واقعہ کہ کتنا خزانے تھے، خزانوں کی چابیاں ایک اونٹوں کی جماعت اٹھایا کرتے تھے. ایک اونٹ نہیں، اونٹوں کی جماعت خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے، لیکن وہ مال اس کو بچا نہ سکا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. جو لوگ سونا چاندی جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو قیامت والے دن کیا ہوگا؟ یہی مال اس کو گرم کر کر کے اس کی پیشانیوں پر ان کو داغا جائے گا، ان کی کمروں کو داغا جائے گا اور ان کے پہلو کو داغا جائے گا. یعنی یہی مال انسان کے لیے عذاب کا باعث بن جائے گا. کب؟ جب وہ اس کے لیے میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، وہ صدقہ نہیں دیتا، عشر ادا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس زمین کے پیداوار میں سے بھی حق رکھا ہے، اس کا بھی عشر ادا کرو. زمین جس سے، وہ زمین جو ایک مٹی ہے، اس زمین سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان فصلوں کو تیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی زمین سے اور اللہ تعالیٰ کی نے جو ان کو تمہارے لیے فصلیں تیار کی ہیں اس میں سے بھی عشر ادا کریں. وہ ایسی فصل جن کو ذخیرہ کیا جا سکتا ہے یا جن کے ساتھ ہم تجارت کرتے ہیں، گندم ہو، چاول ہو، مکئی ہو، کھجور ہو، کشمش ہو، اس میں سے عشر نکالنا چاہیے. عشر کتنا نکالنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتلایا. وہ زمین جو بارشوں سے سیراب ہوتی ہے، آپ کو پانی لگانا نہیں پڑتا، تو اس میں سے 10واں حصہ عشر نکالنا چاہیے. اگر ایسی زمین ہے جس کو آپ خود پانی لگاتے ہیں، ٹیوب ویل کے ذریعے سے، کنووں کے ذریعے سے، نہری پانی کے ذریعے سے خود اس کو پانی لگانا پڑتا ہے، تو اس میں سے 5واں یعنی 20واں حصہ اس میں سے، یعنی 5% اس میں سے عشر نکالنا چاہیے. 20واں حصہ اس میں سے عشر نکالنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنا تمہارے پاس اگر جمع ہو تو اس میں سے نکال سکتے ہیں، تو وہ 5 وسق ہیں، تقریباً 15-16 کلو من سے زائد، 17-18 من ہو، 20 من ہو یا اس سے زائد ہو، اس میں سے عشر دیا جائے گا. تو یہ عشر دینا کن کو ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ. یہ 8 مصارف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمائے ہیں. ان 8 مصارف میں یہ عشر دینا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اس کے علاوہ نہیں. یعنی ان جگہوں پر خرچ کرنا ہے. وہ ہمارے ہاں عموماً ہوتا کیا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے دیتے تو ہیں، لیکن اپنا جو ان کا حق بنتا ہے اس کو تولے بنا اپنی طرف سے اس طرح خرچ کر دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ عشر بنتا کتنا ہے، جبکہ یہ عشر کا دینا یہ فرض ہے. کتنا؟ ان کو پورے کا پورا دینا فرض ہے. یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے 1-2 من دے دیا یا 5-10 کلو دے دیا، جبکہ عشر تمہارا بن رہا ہے 20 من، 30 من، 40 من بن رہا ہے، پورا نہیں دے رہے، کچھ دے دیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ فرض ہے. فرض کو پورے طرح ادا کرنا چاہیے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں
مال کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مال کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مال کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کا کفارہ کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جانے کا ذریعہ مال کو بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔